ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صدق الله العظيم. معزز مکرم سرپرست جلسہ، داعی محفل، مشائخ کرام، علماء اعظام، وابستگان سلسلہ، مکرم حاضرین اور سامعات، بارگاہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. میرے بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہترین امت کا لقب عطا فرمایا، ساری امتوں کا ہمیں سردار بنایا. خیر الامم کا تاج اللہ نے ہمارے سروں پر سجایا ہے. مجھے داعی محفل نے مولانا سید امان اللہ چشتی نورانی صاحب نے فرمایا کہ ہمارا جو تشقق حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم اس دنیا میں ذلت و خواری کے ساتھ اور پسماندہ اور ذلیل وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی غلبہ پاؤ گے، بلندیاں تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ. ایک باوقار قوم ہم کو بنایا گیا، حتیٰ کہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر نماز ہو رہی ہے، جماعت چل رہی ہے اور ہم جا کر جماعت میں ملنا چاہتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع میں چلے جائیں. ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ دوڑتا ہوا جاؤں اور رکوع مل گیا تو رکعت مل جائے، اسی لیے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں غور کیجئے، بھاگنے والا جو بھاگ رہا ہے جذبہ اچھا ہے کہ نماز مل جائے، رکعت مل جائے،
لیکن جذبہ اچھا ہو تو ساتھ میں طریقہ کار بھی ایسا ہو جو عزت و وقار والا ہونا چاہیے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی نماز کے لیے جاؤ تو کیا فرمایا؟ علیکم السکینہ، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے وقار کو جانے مت دو۔ نماز کے لیے بھی ایسے آؤ تو ایک معلوم ہو کہ مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے، اللہ کا بندہ مومن آ رہا ہے۔ تو نماز کے لیے بھی آؤ تو وہ تمہاری شان و شوکت اور وہ وقار باقی رہے، اور اس انداز سے آؤ کہ تمہاری عبادت بھی ہو اور ایک مسلمان کا تشخص بھی باقی رہے، اس کا وقار بھی باقی رہے اور مسجد کا احترام بھی باقی رہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک مرتبہ فرمایا کہ بتاؤ کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے، ایسا بھی ایک درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اب سارے لوگوں کا ذہن الگ الگ درختوں کی طرف گیا، جیسے اب آپ کے ذہن میں شاید آم کا جھاڑ آ گیا ہوگا، لیکن وہ اس کے پتے تو جھڑتے ہیں۔ کوئی سوچے گا جام کا جھاڑ، اس کے بھی پتے جھڑتے ہیں۔ کوئی اور درخت، جنگل میں مختلف قسم کے درخت اگتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جنگل کے الگ الگ درختوں میں کھو گیا، شاید وہ کون سا درخت ہے، وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ سوال کیا آقا علیہ السلام نے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ کیوں سوال ہے؟ سوال کے ساتھ یہ بھی فرمایا یاد رکھو یہ وہ درخت ہے کہ مسلمان کی مثال اس درخت کی طرح، مسلمان اسی درخت کی طرح ہوتا ہے۔ اب سب کے ذہنوں میں الگ الگ بات، لیکن جو سوچ رہے ہیں لیکن اس کا تو پتا گرتا ہے، اس کا تو پتا جھڑتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے میرے دل میں خیال آیا شاید یہ جو پوچھ رہے ہیں یہ کھجور کا درخت ہوگا کہ جس کا پتے نہیں جھڑتے، لیکن وہ کہنے لگے کہ بڑے بڑے صحابہ ہیں، ان سبوں کے بیچ میں کم عمر ہوں، کیسا بولوں؟ حیا آئی، خاموش بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو وہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، اور یہی درخت کو میں مسلمان کی اس سے تشبیہ دے رہا ہوں، مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، مسلمان کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے۔ آج میں آپ سے یہی عنوان کے تحت کھڑا ہوں کہ آپ اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہم کو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان کانٹے دار درخت کی طرح ہے یا کسی اور درخت کی طرح، بلکہ کھجور کا درخت کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں حضور نے مسلمان کے وجود کو کھجور کے درخت کی مثال سے تشبیہ اس لیے دی، اس کی مماثلت اس لیے بیان فرمائی کیونکہ کھجور کا درخت یہ ہے کہ اس کے پتے بھی فائدہ دیتے ہیں، پھل بھی فائدہ دیتا ہے، تنا بھی فائدہ دیتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کی گٹلی بھی فائدہ دیتی۔ تو گویا حضور نے فرمایا تم اپنے وجود کو ایسے بناؤ جیسے یہ کھجور کا درخت، اس کا تنا بھی فائدہ دیتا ہے، پتا بھی فائدہ دیتا ہے، پھل بھی فائدہ دیتا ہے اور گٹلی بھی فائدہ دیتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان ایسا بن جائے وہ گھر میں بھی رہے تو فائدہ دے، بازار میں بھی جائے تو فائدہ دے، مسجد میں رہے تو فائدہ دے، جہاں جائے اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا بن جائے، ہر طرح سے فائدہ۔ اور پھر کیسے؟ آپ کھجور کھائیے، کھجور کا فائدہ کب ہے اس کا فائدہ؟ آپ بارش میں کھاؤ تب بھی فائدے مند، گرما میں کھاؤ تب بھی اس کا فائدہ، سرما میں کھاؤ اس کا فائدہ۔ حضور نے بتایا تم کو میں کھجور سے تشبیہ دے کر بتا رہا ہوں کہ مسلمان ایسا نہیں بس رمضان آیا تو رمضان کا مسلمان بن گیا اور رمضان ختم تو اس کی مسلمانی ختم، ایسا نہ ہو۔ جیسے یہ پھل ہمیشہ فائدہ دیتا ہے،
تم بھی برس کے 12 مہینے لوگوں کو فائدہ دینے والے بن جاؤ۔ وہ شام کو بھی فائدہ، صبح کو بھی فائدہ، ہر وقت وہ فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر کھجور تو کھائے، کیسے؟ کبھی کوئی چیز کھاؤ تو کڑوی ہوگی، کوئی پھیکی ہوگی، کھجور کھاتے ہیں تو وہ میٹھا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں مسلمان بھی ایسی میٹھی گفتگو کرنے والا ہو، ایسے پاکیزہ اخلاق والا ہو جیسے کھجور ہر کوئی طاقتور بھی کھاتا ہے، کمزور بھی کھاتا ہے، ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ مسلمان بھی ایسے اخلاق والا بن جائیں، اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کے فدائی اور شیدائی بن جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس دیار غیر میں حضرت سلطان الہند تشریف لائے تو انہوں نے اجنبی ماحول میں اسلام کی شمع کو روشن کیا، نفرتوں کے ماحول میں محبتوں کو انہوں نے قائم کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی ان کے اندر وہ کردار کی پاکیزگی تھی، زبان میں وہ حلاوت تھی، وہ شیرینی تھی۔ پھر اس کے بعد کھجور تو فائدہ مند ہوا، اس کی گٹلی کا یہ فائدہ آپ چاہیں تو آج کل ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، حکیم کہتے ہیں اس کو پیس کے کھاؤ، وہ شوگر کے لیے فائدہ مند، وہ گردوں کے لیے اور نہ ہارٹ کے لیے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ تم اپنے وجود کو ایسے بناؤ کہ تم ایسے فائدہ دینے والے بنو کہ تمہارا پھل ہی فائدہ نہ دے، تمہاری گٹلی بھی فائدہ دینے والی بن جائے۔ کیا مطلب؟ آپ ابھی مولانا فصیح الدین نظامی صاحب سے سن رہے تھے، مولانا حضرت نورانی پاشا جو دین کی خدمت کرتے تھے، ان کے بعد ان کی اولاد بھی کر رہی ہے، اور یہی حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے کھجور فائدہ دیتا ہے، کھجور کے اندر کی گٹلی بھی فائدہ دے، باپ دین کا مبلغ ہو تو اولاد بھی دین کی خادم بن کر رہے ہیں۔ اور کیسے کہ کھجور کی گٹلی لی، پیس کے کھانے والے تو کھا لیے، لیکن اگر اس گٹلی کا صحیح استعمال کیا جائے، اس کو پھر سے زمین میں بو، نیا درخت پیدا ہوگا، نئے پتے آئیں گے، نیا پھل دینے والا بن جائے گا۔ تو حضور یہی ہمیں سبق دے رہے ہیں، تم بھی ایسے بن جاؤ کہ ایسا کام کر جاؤ۔ کھجور وہ اپنی ایسی گٹلی دے گیا، جاتے جاتے میں رہوں یا نہ رہوں، گٹلی رہے گی، آگے درخت اگتے رہیں گے، ہم دنیا میں رہیں یا چلے جائیں، ایسے کام کر کے جاؤ۔ وہ تو خبروں میں چلے گئے، لیکن جامعہ انواریہ آج بھی خدمت انجام دے رہا ہے، وہ مدرسے چل رہے ہیں، وہ مساجد کام کر رہی ہے، وہ تنظیمیں چلتی جا رہی ہے۔ چاہے ہم رہے یا نہ رہے، ہمارا مشن چلتا رہے، ہمارا پیغام چلتا رہے۔ فرمایا یہ ہوتا ہے مومن۔ اور اس کے بعد مومن اپنا تشخص برقرار رکھے، جس ساق میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں رکھا ہے، اپنی شناخت کو نہ بدلنے دیں، ہم اپنی شناخت کے ساتھ رہیں۔ ہمارا ملک ہندوستان ہم کو اس دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے، ہم اپنی مذہبی شناخت کے ساتھ، اپنا وہ بنیادی حق ہے وہ ہمارا، اس کے ساتھ ہم ملک میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ اپنی آپ کو، اپنی پہچان کو، اپنی علامات کو نہ بدلو، بلکہ اپنی پہچان کے ساتھ، اپنے تشخص کے تحفظ کے ساتھ زندگی گزارنا ہم سیکھیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم کو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ گئے، ان کے رنگ میں ڈل گئے۔ آج نوجوان جس راہ پہ چل رہے ہیں، وہ ہولی آئی تو ان کے رنگ میں رنگ گئے، وہ دیوالی آئی تو وہ پٹاخے پھوڑنے لگ گئے، وہ آئے کرسمس آئے تو ان کے ساتھ کیک کاٹنے والے بن گئے۔ ہر مذہب والا اپنے مذہب پہ چل رہا ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن ہماری شناخت کا، ہم ان کے ساتھ وہ بنے، ان کے ساتھ یہ بنے، سب کے رنگ میں رنگ گئے، تو پھر بتاؤ اسلام کا رنگ کہاں باقی ہے؟ یاد رکھو، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے، تو مصطفی ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم ان انگریزوں کو، ان کو دیکھ کر اپنے لباس کو، حلیے کو، کھانے پینے کے انداز کو ہم بدلے نہیں، ہم کو وہ انداز اپنانا ہے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ یاد رکھیں، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو مغرب پہ قیاس نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔
رسول ہاشمی کی قوم اپنی ترکیب میں خاص ہے. ہم ایسے ترکیب پائے کہ ہمارے اندر مصطفیٰ کا عشق اور محبت ہے. یہ مسلمان کیسے بنا؟ توحید کی قوت ہمارے پاس ہے، نبی کا عشق ہمارے پاس ہے. ہماری ترکیب میں ابو بکر کی صداقت ہے، عمر کی عدالت ہے، عثمان کی سخاوت ہے، مولا علی کی شجاعت ہے، امام حسن کی سیادت کا فیض ہمیں ملا ہے، حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کا فیض ملا، غوث اعظم کی ولایت ہماری ترکیب میں ہے، حضرت سیدنا امام اعظم کی فقاہت کا فیض ہمیں ملا. یہ ساری چیزیں ترکیب پا کر جو وجود ہمارا بنا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے بنے. لوگوں کی دیکھا دیکھی میں نہ اپنے نظریے کو بدلو، نہ اپنی فکروں کو بدلو، نہ اپنی طریقوں کو بدلو. جو طریقہ ہمیں مصطفیٰ سے، ان کے صحابہ اور اہل بیت سے ملا ہے، مرتے دم تک ہم اسی پہ قائم رہیں. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ایک بادشاہ نے آپ کو بلایا، بادشاہ کے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. بادشاہ نے کہا خوب عمدہ عمدہ غذائیں رکھی ہوئی ہے. جب بادشاہ کے ساتھ کھا رہے تھے، اچانک ایک لقمہ ہاتھ سے گرا. حضرت حذیفہ نے دستر پہ سے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا، کھا رہے تھے. بازو میں ایک شخص تھا، اس نے کہا حذیفہ یہ تمہارے گھر کا دسترخوان نہیں، یہ شاہی دسترخوان ہے، بادشاہ کے دستر کی توہین ہوگی، یہاں پر گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جاتا. کہاں ہے تم؟ وہاں پر بوریا نشی نہیں ہو، تم اپنے اس پرانی تہذیب میں نہیں ہو، تم ایک ماڈرن تہذیب میں ہو، تم بادشاہ کے دربار میں ہو، یہاں پر گری ہوئی چیز کو اٹھایا نہیں جاتا. دیکھو یہ اتنی بڑی مملکت کا بادشاہ ہے. آپ نے ہاتھ میں لقمہ لیا، کہا کہ تم کہتے ہو پھینک دو، اس بادشاہ کی وجہ سے. یہ بادشاہ کی تہذیب سکھاتی ہے کہ پھینک دوں، اور میرے نبی نے سکھایا ہے رزق اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے، وہ اگر گر جائے تو صاف کر کے کھا لیا جائے. آپ نے جواب دیا اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء. ایک طرف دنیا اور یہ پیسہ اور دولت ہے، ایک طرف نبی کی سنت ہے. فرمایا سنو، ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے. تم چاہے برا مانو یا اچھا مانو، تو ناراض ہوتا ہے پرواہ نہیں ہے، مصطفیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، نبی ہم سے ناراض نہ ہو، بس ہمیں یہی کرنا ہے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے، رحمت پروردگار اپنی ہے. یہ اپنے ہو گئے تو اللہ اپنا. خدا ہمارا، خدائی ہماری، سلطنت ہماری، سطوت ہماری، شوکت ہماری اگر دامن مصطفیٰ ہاتھ سے چھوڑ دیں، شریعت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے، پھر ذلیل اور رسوا ہو کے یہاں وہاں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے. میرے بزرگوں اور دوستوں، جیسے ہمارا تشخص ہے لباس میں، ہماری ایک خاص پہچان ہے اپنے کھانے پینے میں، ہماری خاص پہچان ہے زندگی کے الگ الگ معاملات میں. ہمارے نکاح کرنے کا انداز الگ ہے، ہمارے کاروبار کرنے کا انداز الگ ہے. ایک خاص تشخص کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تیار کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹیفائی کھو دیں، اپنی یہ پہچان یہ چھوڑ دیں، اور یہ دنیا ہم سے ہی ہماری یہ شناخت چھیننا چاہتی ہے. آپ ذرا مجمع آ جائے تو ٹوپی نکال کے جیب میں رکھنے ہیں، نہیں لوگ کیا سمجھیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑے پہنوں تو کیا ایئرپورٹ پہ لوگ کیا دیکھیں گے؟ نہیں، یہ دنیا کو آپ جس نظر سے دیکھنا چاہیں گے ویسی نظر آئے گی. آپ ایئرپورٹ پہ گئے تو ٹوپی نکال کے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایک سردار جی ہے وہ اپنی پگڑی نہیں اتارتا، اس کو اپنا تشخص پسند ہے. ہم اپنا تشخص کیوں بدلیں؟ ہم اپنی اسلام کی تہذیب پہ باقی رہیں. اور ہماری تہذیب کا، ہمارے تشخص کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ناموں سے بھی اپنی شناخت رکھتے ہیں. ہمارے نام ہماری پہچان کا ذریعہ، اپنے تشخص کی حفاظت کا ذریعہ یہ ہے.
مولانا امان اللہ صاحب نے خاص طور پہ فرمایا کہ میں اس ٹاپک کو یہاں لاؤں. آج اتنی غفلت ہمارے اندر، ہمارے ڈاکومنٹس کوئی صحیح نہیں. ایڈمیشنز کے لیے بچے آتے ہیں، میں الگ الگ مقامات پہ دیکھتا ہوں، لے کے آئے آدھار کارڈ میں نام الگ، برتھ سرٹیفکیٹ میں نام الگ، بچے کا نام صحیح تو باپ کا نام غلط، اس کے نام میں یہ ہے، سر نیم ہے اس میں غائب کر دیے، ماں کا نام الگ، اس کی اسپیلنگ الگ، اس میں مہینہ الگ، اس میں تاریخ الگ. یہ ساری چیزیں کیا ایسے ہی غفلت کے ساتھ آپ زندگی گزارتے جائیں گے؟ اب تک یہ بے ڈھنگی کے ساتھ وقت گزرا، لیکن یہ اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے. آپ اپنی سارے ڈاکومنٹس کی تصحیح کرائیے، چاہے آدھار کارڈ ہو، پاسپورٹ ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو، ساری چیزوں میں یکسانیت رکھیے. ایک لیٹر کا بھی فرق نہ آنے پائے، جو نام اس میں ہیں وہی نام سب میں ہو. ایک چیز مینٹین کرو، نہیں وہ ماموں کو بول دیے تم جا کے بناؤ، وہ چچا کو بول دیے ان کو کرا لو، وہ ایجنٹ کو دے دیے تو کر لے. یہ ذمہ داری کا کام ہے. آپ خود جائیں، ویریفائی کریں ایک ایک چیز کے بارے میں. حد تو یہ ہے اگر اپنی ذمہ داری کے سلسلے میں اتنے غافل ہیں، اگر کسی شخص سے یہ پوچھا جائے آپ کا بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے، تو بولیں گے وہ بڑے کا تو یاد ہے، چھوٹا بچہ کوئی 4th یا 5th میں ہے. کیا ایک باپ اتنا غیر ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کا بیٹا کس کلاس میں؟ کیا باپ ہونے کی ذمہ داری یہی ہے کہ مہینہ ہو جائے تو فیس بھر دے، ٹیوشن کی فیس لگا دے، مل صاحب کو بلائے اور عربک کے لیے لگا دے؟ نہیں. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے جتنا وقت آپ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کے ریلز دیکھنے میں برباد کر رہے ہو، اتنا وقت اپنی اولاد پہ لگاؤ گے، تمہاری اولاد کا مستقبل سنور جائے گا. ان کو تم راستہ دکھا سکتے ہو، لیکن یہ چیز کی کوئی فکر نہیں ہے. اس طرف ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا تشخص، ناموں میں بھی ہمارا تشخص ہے. اچھے اچھے ہم نام رکھتے ہیں، کیسے پاکیزہ نام ہمارے پاس ہیں، کتنے اچھے نام ہمارے پاس ہیں. کیا پیارا نظام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. تو اپنے ان ناموں کی حفاظت بھی کریں، اور آئندہ جو چیزیں آنے والی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے لیے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے. ہمارا تشخص ہے مرد حضرات کا بھی، ہمارا تشخص ہے عورتوں کا بھی. ہر ایک کو جب اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے، تو ہماری عورتوں کو بھی یہ حق ہے کہ وہ پردے کے ساتھ اپنی زندگی گزارے. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اعتراض کرے، نہیں وہ عورت کو قید میں ڈال دیے، وہ عورت کو قید میں ڈال دیے، وہ بغیر پردے کے نہیں نکل سکتی، وہ اس کو پردہ قید ہے، جکڑ دیا گیا. ہم کہتے ہیں جو لوگ ننگے گھومتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے. جب ننگے پھرنا ان کا جسم ان کی مرضی ہے، تو ہمارا جسم ہماری مرضی ہے. ننگے پھرو تمہاری تہذیب ہے، پردے میں رکھنا ہماری تہذیب ہے. تم چلو اپنی تہذیب پر، لیکن ہماری تہذیب پہ کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہے؟ تم سمجھتے ہو کہ یہ پردہ کرنا، ان کو قید میں ڈال دیے اور ان کو لا کر جکڑ دیے. سنو، تمہاری یہ غلط سوچ ہے. اسلام کی سوچ یہ ہے، ہمارے پاس یہ تو ساری مسجدیں ہمارے لیے مقدس مقام ہیں، ہم ان اوقاف کی مرتے دم تک حفاظت کرتے رہیں گے. لیکن یہ ساری مسجدیں اپنی جگہ تقدس والی، سارے اللہ کے گھر عظمت والے، لیکن ان سبوں کی عظمت سے اونچا کعبۃ اللہ کی عظمت ہے. سارے مسجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن کعبے کا تقدس ساری مسجدوں سے بڑھ کر ہے. اسی لیے کعبہ بھی خدا کا گھر، مسجد بھی خدا کا گھر، لیکن سب سے بڑی شان کعبے کو ہے. اسی لیے ہم مسجد پہ غلاف نہیں چڑھاتے، کعبۃ اللہ پہ ہم غلاف چڑھاتے ہیں. ہمارے گھر میں آؤ، لائبریریوں کو دیکھو، اس میں کتابیں ملے گی، سائنس، سوشل، انگلش، لٹریچر، فقہ، حدیث، تفسیر، ساری کتابیں ملے گی. ساری دنیا کی کتابوں میں کسی کتاب پر ہم غلاف نہیں چڑھاتے. غلاف چڑھاتے ہیں تو قرآن کریم پر، یہ بتانے کے لیے ساری کتابیں ایک طرف، اللہ کی کتاب ایک طرف.
اسی طرح سے بس اتنی چیز سمجھنے کے لیے کافی ہے، ہم کسی کو غلاف اور پردے میں رکھتے ہیں قید کرنے کے لیے نہیں، یہ بتانے کے لیے کعبہ عظمت والا ہے، ہم نے اس پہ پردہ چڑھایا ہے، قرآن تقدس والی ہے، ہم نے اس پہ پردہ چڑھایا ہے، عورت ہمارے پاس احترام والی ہے، اسی لیے ہم اس کو پردہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ میرے بزرگوں اور لوگ کیا سمجھیں گے، یہ پرانے خیالات والے ہیں، یہ کہہ کر اب وہ نئے شہر کی دعوت میں جانا ہے، برقع پہننے والے برقع چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور میک اپ کرا لیے کھلا چہرہ رکھ کے جانے والی، میں ان ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں ان کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے کہ ان کو خوش کرنے سے کامیابی نہیں، کامیابی اس میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کامیابی اس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پروردگار ہمارے جمعہ ہونے کو قبول فرمائیں، صاحب عرس کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کا فیض سب پہ عام کرے، اور وہ جس مشن کو لے کر چل رہے تھے اسی خطوط پر، اسی نہج پر ان کی اولاد، ان کے نبیرگان اور ان کے وابستگان کو اسی نہج پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔